نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں خصوصی طور پر فضل و کرم اور رحم و کرم کی بارش اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ انہی میں سے رمضان المبارک کے مبارک ایام ہیں۔ یہ مبارک دن ہیں جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خصوصی فضل و کرم اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ نیکی کا اور اچھائی کا، خیر اور بھلائی کا موقع اللہ رب العالمین ہر طرح سے آسان کر دیتا ہے۔ شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جکڑ لیے جاتے ہیں، جو انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اہل ایمان کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ تو اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی جو عبادت، سب سے اہم جو عبادت رکھی ہے وہ صیام کی ہے، روزے کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ صیام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو روک لے کھانے اور پینے سے اور اپنی جائز خواہشات سے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے سے روک لے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اسی کو صیام کہتے ہیں، الامساک، رک جانا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں اللہ سے مدد چاہو، اللہ کی مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بالصوم والصلاۃ، روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، کیونکہ سب سے بڑا صبر روزہ ہے، سب سے بڑا صبر روزہ ہے، جس میں آدمی جائز حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ سب سے بڑا صبر یہی ہے کہ آدمی اپنے خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے اور قابو رکھتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آدمی اللہ کے لیے جائز چیز بھی چھوڑ دے، حلال چیز بھی چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، بھوک و پیاس برداشت کرے اللہ کے لیے۔ تو مفسرین کہتے ہیں بالصبر اے بالصوم،
کہ اللہ کی مدد طلب کرو روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر سے مراد بعض مفسرین نے روزہ لیا، تو یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ صبر کا مطلب بھی ہوتا ہے روکنا، اپنے غصے پر قابو رکھنا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اپنی خواہشات پر قابو رکھنا۔ اور روزے میں بھی ساری یہی چیزیں ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی عادت ڈالتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، عبادت، ہر عبادت، نماز کی عبادت، روزے کی عبادت، حج کی عبادت، اور جو بھی عبادات ہیں اس میں اللہ نے ایک مشقت رکھی ہے، ایک پہلو اس میں مشقت کا ہے، ایک ہلکی سی پریشانی بھی ہے، جو اسے برداشت کر لے جائے وہی کامیاب ہے۔ نماز کے لیے اسے چلنا ہے، راستہ طے کرنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے یا گرم پانی سے وضو کرنا ہے، اور پھر اسے جھکنا ہے، اپنے جسم کو حرکت دینا ہے، اپنے پاؤں اور اپنی کمر کو حرکت دینا ہے۔ تو یہ تکلیف جو ہے، یہ عبادت میں جو ہے تکلیف، یہ اہل ایمان کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوگا۔ یہی چیز ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس پر تیار کر لے۔ روزہ ہے کہ ایک تکلیف اس میں بھی ہے کہ پیاس کی تکلیف ہے، یہ بھوک کی تکلیف ہے، اپنی خواہشات کو روکنے کی تکلیف ہے۔ یہ تکلیف جب اللہ کے لیے آدمی برداشت کر لے، اللہ کے لیے اس کو سہ لے، تو یہی چیز اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ تو یہ جو تکلیف ہے اس کو آدمی مصیبت نہ سمجھے، اپنے گلے کا بوجھ نہ سمجھے، پھندا نہ سمجھے، اس کو اللہ کے لیے راضی ہو کر، خوش ہو کر برداشت کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اب جو چیز ایک آدمی پر فرض کر دی گئی، ایک آدمی کو اس کو ذمہ داری دے دی گئی، وہ ذمہ داری اس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ذمہ داری دے دی گئی، ایک بہت بڑی امانت دے دی گئی، ایک بہت بڑا بوجھ میرے اوپر ہے۔ لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل کام نہیں ہے، تم سے پہلے تمہارے بھائی نے بھی کیا ہے، اس سے پہلے اور لوگوں نے بھی کیا ہے، اور یہ کام ان لوگوں نے اچھی طریقے سے کیا ہے، اس کو تم بھی اچھی طریقے سے کر سکتے ہو۔ جب اس کو مثال دی جاتی ہے، جب اس کو پچھلے لوگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ یہ روزہ، اس کی مثال پچھلی امتوں میں بھی ہے، انہوں نے بھی بھوک و پیاس برداشت کی، اللہ کے لیے اپنی جائز اور حلال خواہشات پر قابو رکھا۔ تو اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی اللہ کا ڈر اور اللہ کے خوف کے پیدا کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کھانے پینے کی اور اپنی ضرورت کے پورا کرنے کی ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ اکیلے ہو یا تنہا ہو، کہیں بھی وہ اللہ کے ڈر سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کوئی کھانا، کوئی پینا اس کو لالچ نہیں دے سکتا، کوئی چیز بھی اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں، یہ تقوی کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مطلب ہے کہ ہر اچھائی کا کام، ہر نیکی کا کام ہو اور ہر برائی کے کام سے آدمی بچے۔ تقوی یہی ہے، نیکی کا ہر کام اور برائی کے ہر کام،
اس کو چھوڑنا برائی کو اور نیکی کو کرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ برائی سے آدمی اپنے آپ کو بچائے اور نیکی کو زیادہ سے زیادہ کرے۔ تقویٰ یہی ہے۔ نیکی اور برائی کے سلسلے میں یہ بڑا قاعدہ ہے کہ نیکی اور برائی، اچھائی اور گناہ، اس کے صادر ہونے کا دو سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی سے گناہ جو ہے وہ دو راستوں سے ہوتا ہے، ایک اس کے زبان کے راستے سے اور ایک شرمگاہ کے راستے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آدمی کے زبان اور شرمگاہ سے گناہ کا راستہ کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، ذمہ داری لے لے، ما بین لحییہ، کہ وہ اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ جو چیز ہے یعنی زبان اس کی حفاظت کرے گا، وما بین فخذیہ، اور اپنے دونوں رانوں کے بیچ جو ہے شرمگاہ اس کی حفاظت کرے گا، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ زبان کی حفاظت کے سارے گناہ یہی سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹا جائے گا، اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کہ اس کی جو برائی ہے وہ بہت بھیانک ہے، تو اس کی جو ذمہ داری لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ زبان کے ذریعے سے آدمی کھاتا بھی ہے، کھانے اور پینے کا راستہ بھی یہی ہے، اور کھانا اور پینا انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور اگر اس کے لیے اس کو مجبور کیا جائے یا وہ مجبور ہو جائے اپنی بھوک سے، اپنی پیاس سے، تو حرام کام بھی کر دیتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے انہی دونوں چیزوں پر اللہ نے قابو رکھنے کی مشق کرائی۔ یہ زبان ہے جہاں سے وہ کھاتا ہے، جہاں سے وہ نگلتا ہے، اور یہ شرمگاہ ہے جہاں سے برائی کا صدور ہوتا ہے۔ انہی دونوں چیزوں پر قابو رکھنے کی مشق اور تربیت ہے روزے میں، کہ آدمی اپنے کھانے پینے پر بھی قابو رکھتا ہے رمضان میں، اور اپنی خواہشات پر بھی قابو رکھتا ہے، جائز خواہشات پر۔ جائز کھانے پینے سے بھی بچتا ہے، اللہ کے لیے اپنی خواہشات پر بھی قابو رکھتا ہے۔ تو جو آدمی کھانے پینے سے، خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، وہ آدمی حرام کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ آدمی ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کیسے پوری کر سکتا ہے؟ جب اس کی عادت پڑ جائے گی حلال چیزوں اور حلال راستوں کو اختیار کرنے کی، تو یہ در حقیقت رمضان المبارک کے ذریعے انسان کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے زبان پر قابو رکھے، اپنے ہر کام میں اللہ کا خوف رکھے، اپنی شرمگاہ پر قابو رکھے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، لوگوں کو دھوکہ دینا نہ چھوڑے، مکر و فریب سے باز نہ آئے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اس کی بھوک و پیاس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ اگر وہ بھوک و پیاس کے باوجود برائی پر لگا ہوا ہے، جھوٹ اور دھوکے بازی میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا و پیاسا رہے۔ اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا بیکار ہے، بے مقصد ہے۔ یہ در حقیقت ایک تربیت ہے، اس کے ذریعے آدمی کو اپنی خواہشات پر اور اللہ کی نافرمانی پر کنٹرول کرنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھے، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے کام میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ آخر میں دعا ہے العالمین تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اور جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر
اور جو ہمارا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔